جی السلام علیکم ناظرین پاکستان کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر اسبگول کا چھلکا نہ استعمال کیا جاتا ہو، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ خالص اسبگول کا چھلکا کھا رہے ہیں یا اس میں ملاوٹ والا کھا رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے؟ اور یہ آپ کو ہم آج کے اس ویلاگ میں تجربہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ آپ کو دو آسان پہچانیں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اسبگول کے فائدے کیا ہیں، کن کو کھانا چاہیے کن کو نہیں کھانا چاہیے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو آ جائیے، یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے 4 قسموں کے اسبگول پڑے ہوئے ہیں۔ ایک یہ قسم ہے اسبگول کی، ایک یہ ہے، یہ مختلف رنگ، اس کا رنگ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ثابت اسبگول ہے، یہ چھلکا ہے، یہ بھی چھلکا ہے اسبگول کا اور یہ بھی چھلکا ہے۔ رنگ ان کے فرق ہے، یہ زیادہ وائٹ ہے، یہ آف وائٹ ہے، اس کی رنگت ذرا یلوئش تھی ہے۔ تو ابھی ہم اس میں سے چیک کریں گے کہ کون سا اچھا ہے، اس کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو آ جائیں اس کے فائدوں کی طرف۔ بیسیکلی جو اسبگول ہے یہ ہمارے معدے کے امراض کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ ایسی اللہ پاک نے غذا بنائی ہے، ایسا تحفہ بنایا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہے تو بھی اسبگول سے ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر قبض ہو رہی ہے تو بھی اسبگول سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی ایک طرف تو اگر آپ کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں تو بھی اسبگول اسے ٹھیک کر دے گا، اور اگر آ ہی نہیں رہے تو بھی اسبگول جو ہے ٹھیک کر دے گا۔ یہ ایسی اس میں دونوں طرح کی خوبیاں موجود ہیں۔ یہ ایسی فوج ہے جو دونوں طرف سے لڑ لیتی ہے جا کے۔ تو یہ کرتی کیا ہے؟ تو آپ نے اسبگول کو کھانا ہے، آپ کو اس کے کھانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور مختلف کاموں کے لیے مختلف اس کا طریقہ استعمال ہے۔ تو آپ جب اسبگول لیتے ہیں تو یہ جا کے ہمارے جو معدے میں ہماری جو خوراک ہوتی ہے، یہ اس کے ارد گرد ایک پیرافین کی ایک جھلی بنا لیتی ہیں، ایک غلاف بنا لیتی ہے، اور وہ ساری خوراک کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے، اس کو پورا کور کر لیتی ہے، اور اس کے بعد اس میں جو چکناہٹ ہوتی ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اس میں جو شوگر کا، گلوکوز کا جو عمل، جو ٹوٹ کے جذب ہونے کا عمل ہے، اس کو سست کر دیتی ہے۔ یہ اپنے اندر فالتو مٹھاس، گلوکوز کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، چکناہٹ کو جذب کر لیتی ہے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے 2 بڑے فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اس کو جب چکناہٹ کو اپنے اندر جذب کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دے گی، کولیسٹرول لیول کو متوازن رکھے گی۔ پھر جو گلوکوز کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اس کو ٹوٹنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے، خون میں شامل ہونے کے عمل کی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میٹھا کھانے سے ایک دم شوگر کی سپائک آتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ اس سے جو ایک دم ہمارا لبلبا ایک دم اس پہ دباؤ پڑ جاتا ہے، اسے ایک دم زیادہ انسولین ریلیز کرنی پڑتی ہے، وہ ایک بار بار اس طرح کے جب جھٹکے اس کو لگتے ہیں تو وہ اپنا کام ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہمیں شوگر ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر آپ نے اسبگول کے چھلکے کو اپنی غذا کا حصہ بنایا ہوا ہے تو آپ اس سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ تو 2 اہم چیزیں یہ والی ہو گئی، اور جو سب سے اہم کام ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ہماری جو انتڑیاں ہیں، خاص طور پہ جو بڑی آنت ہے، اس میں جو پری بائیوٹکس ہیں، جو بیکٹیریا ہیں جو غذا کو گلا کے تو اس بڑی آنت کے ذریعے خارج کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک رہائش گاہ بڑی اچھی بنا دیتی ہے، ایک محفوظ کالونی بناتی ہے، ان کی افزائش کو بہتر کرتا ہے۔ یہ جو اسبگول کا چھلکا ہے، یہ جو جھلی سی بنا لیتی ہے، یہ اس سے پھر یہ قبض نہیں ہوتی ہے۔ انتڑیوں میں جو فضلے کی موومنٹ ہے اس کو بلا رکاوٹ آسانی سے جسم سے خارج کر دیتی ہے۔ اگر وہ نہ خارج ہو تو صرف ایک قبض کی وجہ سے 72 قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو اس چھلکے سے 72 قسم کی بیماریاں جو ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہ اس کو تھوڑا بلکی کر دیتی ہے، یہ اس کے اندر جسم کا جو اس میں موائسچر ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال کے اس کو تھوڑا پھیلاؤ بڑھا دیتی ہے تاکہ اس کا ویٹ بڑھے اور وہ آسانی سے سلپ ہو کے آسانی سے نکل جائے۔ اور اس کی وجہ سے
یہ جو فشر کی پرابلم ہو جاتی ہے، جو بواسیر کی پرابلم ہو جاتی ہے، جن کو خونی بواسیر ہو جاتی ہے، اس سے بھی بچاتی ہے، اور بہت سارے جو مسائل ہیں ان سے یہ چھلکا جو ہے یہ بچا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مرد حضرات ہیں ان کا جو مادہ تولید ہے اس کو گاڑھا کر دیتی ہے، اس کے جو تولیدی جرثومے ہیں، جو سپرمز ہیں، ان کی تعداد بڑھا دیتی ہے، یعنی فرٹیلیٹی کے عمل کو بڑھا دیتی ہے، جو باپ بننے کی صلاحیت ہے اس کو یہ اسبگول کا چھلکا جو ہے یہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ نہ صرف یہ معدے کے مسائل حل کرتا ہے، بلکہ جو دوسرے آپ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو اس کی کمی کا شکار ہے، ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ مل جاتا ہے۔ تو یہ تو تھے اس کے مختصر فوائد۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے لینا کون سا ہے۔ جو اسبگول ثابت ہے یہ آپ نے نہیں لینا، اسبگول کا چھلکا لینا ہے۔ اسبگول کا چھلکا جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اور آپ اس کو شروع میں تھوڑی مقدار میں استعمال کریں، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس کو خشک کو پھانک لیتے ہیں، کیونکہ اگر تو اس کو آپ نے پانی میں مکس کرنا ہے تو اس میں یہ پھول جائے گا، اس میں اس کی انٹیک مشکل ہو جائے گی، تو وہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ چمچ ایک بھار کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں، اس سے یہ اندر سانس کی نالی میں، خوراک کی نالی میں چپک سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ نے اس طریقے سے لینا ہے، آپ سے ویسے نہیں لیا جاتا، تو پھر آپ ایک اور کام کریں کہ آپ ایک گلاس میں 2 چمچ اسبگول کے لیں اور 1 چائے کا چمچ اس میں آپ بادام روغن ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب جو بادام روغن ہے وہ بڑی کمال چیز ہے، یہ ہماری انتڑیوں کو طاقت دیتا ہے، یہ ہماری انتڑیوں کو خشکی سے بچاتا ہے، یہ ہماری انتڑیوں میں اس کی موومنٹ کو، باؤل موومنٹ کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے کہ اس میں تھوڑا سا وہ ملا لیں گے، تو پھر آپ اس کو لے لیں اور ساتھ اوپر سے آپ گرم پانی پی لیں یا عام نارمل ٹیمپریچر والا پانی پی لیں، تو اس طریقے سے لیں گے تو یہ آپ کو فائدہ دے دے گا۔ جب آپ یہ لیتے ہیں تو آپ نے یہ جسم کے اندر جا کے چونکہ پھول جاتا ہے، پیٹ کو بھرا بھرا ہونے کا احساس دلاتا ہے، تو بھوک لگنے کا احساس ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کم کھانا کھاتے ہیں، کم کھانا کھائیں گے تو آپ کا وزن بھی کنٹرول رہے گا، تو یہ آپ کو وزن کم کرنے میں بھی یہ اسبگول کا چھلکا جو ہے فائدہ دے جاتا ہے۔ تو اب اگلا کام کریں، اگر تو آپ نے خشک کو آپ لینا چاہتے ہیں، آپ پانی میں مکس کر کے نہیں لینا چاہتے ہیں، تو پھر بادام روغن ملا لیں، نہیں تو پانی کے اندر مکس کریں، یہ اس میں تھوڑی دیر میں پھول جائے گا، پھر اس کو لیں تو وہ لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو دیکھ لیں جو آپ کو طریقہ آسان لگتا ہے، اگر وہ کر لیں تو زیادہ اچھا، نہیں تو بادام روغن والے پہ آ جائیں۔ پھر جن لوگوں نے کانسٹیپیشن کے لیے لینا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ وزن کم کرنے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور باقی بھی یہ اس کے بے پناہ فائدے بھی ہیں، یہ کانسٹیپیشن بھی دور کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ جن کو زیادہ شدید قبض ہے اور دائمی قبض ہے، وہ گرم دودھ کے ساتھ پئیں سوتے وقت، اس میں پی لیں، اس کے اندر مکس کریں، لیکن گرم دودھ کے اندر یہ فوراً پھول جائے گا، فوری طور پہ اس کو پھر آپ نے لینا ہے، تو یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر آپ نے گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے تو آپ اس میں اندر مکس نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ بادام روغن ڈال کے اس کو مکس کر لیں اور وہ چمچ اس کا منہ میں ڈالیں اور اوپر سے گرم دودھ کا گھونٹ پی لیں۔ لیکن اگر آپ نے گرم دودھ کے ساتھ کرنا ہے تو پھر آپ کو فوراً سونا نہیں ہے، کیونکہ دودھ جو ہے وہ ڈائجسٹ ہونے پہ 1.5 سے 2 گھنٹے لیتا ہے، تو اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد لینا ہے اور 2 گھنٹے اس کے بعد مزید جاگنا ہے، چاہے واک کر لیں، کوئی اور کام کر لیں، پھر تو کر لیں، ادروائز آپ اس کو پانی کے ساتھ لے لیں، پانی کے ساتھ بھی آپ کو یہ بہت فائدہ مند رہے گا، اور آپ اس کو اسی طرح بادام روغن والے کے ساتھ مکس کر کے زیادہ آسانی سے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا پیٹ خراب ہے، لوز موشن ہے، تو پھر آپ اس کو دہی کے اندر مکس کر کے لیں، تو اب یہ اس میں جو بیکٹیریا ہے دہی والا، اس کو یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا، اس کو اور زیادہ طاقتور کرے گا، تو یہ آپ کے جو پیچش ہیں، اسہال ہیں، لوز موشن ہے، ان کو ٹھیک کر دے گا، ان کو روکے گا۔ تو
ये तरीका इस्तेमाल हो गया। अब हम आ जाते हैं आखिरी बात की तरफ कि इसकी खालस की पहचान क्या है। नंबर 1, बहुत आसान, आपने क्या करना है कि आपने ऐसे हाथ पे डालना है, ऐसे हाथ पे डालेंगे ना, और उसके बाद आपने इसको हाथ झाड़ने हैं। आप देखें कि अगर तो आपके हाथों पर ये बारीक बारीक सा पाउडर लगा हुआ है तो ये क्या है? ये सूजी है। इसके अंदर सूजी की भी मिलावट होती है। तो अब यहां से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक, ये पाउडर सा अगर आपके हाथों को लग रहा है, अब आप इसको देखें, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ज्यादा तादाद जो है वो छिलके की नजर आ रही है। इसमें पाउडर बहुत ना होने के बराबर है, वो उतना नहीं है जितना उसमें था। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहां से आपको वाज़ेह फर्क महसूस हो जाएगा। ये ले, ये मैंने हाथ में पकड़ा और ये किया, ये ले। अब मेरे इस हाथ पे छिलका ना होने के बराबर है लेकिन पाउडर ज्यादा है। ये यहां से आप आसानी से पकड़ लेंगे कि इसमें सूजी की या आटे की मिलावट की गई है। कुछ लोग जो फुल्लियां होती हैं, चावलों की बनी हुई फुल्लियां, उसको भी कूट के वो भी मिला देते हैं। अब आ जाते हैं, हम एक और आसान टेस्ट करते हैं। एक तो ये टेस्ट हो गया, दूसरा वो बहुत मजेदार है। वो क्या है? वो ये है कि आपने ऐसे इसकी एक चुटकी भरनी है और एक गिलास, शफाफ गिलास ले लेना है शीशे का, उसमें इसको ऊपर स्प्रिंकल करना है और फिर रिजल्ट देखना है आपने। ये ले, आप ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके नीचे आपको ऐसे जैसे सितारे से नीचे जा रहे हैं और कहीं कहीं पर छिलके के बड़े जर्रात भी नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये क्या है? ये जो नीचे सितारे से जो नीचे गए हैं, ये बेसिकली ये सूजी थी जो नीचे जा रही थी, नीचे बैठ रही थी। जो छिलका है वो ऊपर तैर रहा है और जो इसमें सूजी का आटा था वो नीचे बैठ रहा था और जो वेट वाले थे वो जर्रात नीचे जा रहे हैं। ये आपने देखा। अब आप दूसरे को देखिएगा। ये ले, इसकी हम चुटकी भरते हैं और इसको भी इसी तरह हम ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। अब देखिए जी, ये ले, अब हमने इसको कर दिया है। इसके अंदर जिस तरह तेजी से इसके अंदर जा रहा था उसके अंदर तो नहीं जा रहा। आपको मैंने बताया था कि इसको जब हमने चेक किया था तो ज्यादा इसमें छिलका हमें नजर आया था, इसमें पाउडर नहीं था। और वो पाउडर नहीं था तो वो नीचे बैठा भी नहीं है। इसकी तह में आपको बैठा हुआ भी नजर आ रहा है, नीचे जाता हुआ भी आपने देखा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें ऊपर पूरी एक तह जम गई है छिलके की। ये आपको अभी ऊपर से भी दिखा देते हैं। तो यहां से आप बासानी चेक कर सकते हैं। कहीं से भी आप छिलका लें, उसका आप ये टेस्ट करें। अगर तो उसका पाउडर नीचे नहीं बैठ रहा, वो सारा ऊपर तैर रहा है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है, इसका वजन पानी से कम होता है, तो इसलिए ये पानी के अंदर नहीं डूबेगा। तो सूजी का वजन पानी से ज्यादा होता है तो वो नीचे डूब जाती है। तो यहां से आप बासानी उसको चेक कर सकते हैं। अभी आप देख लें कि जो इसके अंदर छिलका था वो ऊपर तह पे तैर रहा है, इसमें सारा ही तैर रहा है, इसमें नीचे कोई नहीं गया। लेकिन इसमें नीचे देखें कि तह में भी जमा हुआ है, काफी चला गया, जबकि इसमें तह में कुछ भी नहीं है, कोई जरा अंदर गया है नीचे और कुछ नहीं है। तो यहां से आप बाआसानी इसबगोल के छिलके की जो मिलावट है, जो धोखाधड़ी है, उसको बाआसानी पहचान सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।